اربعین جو ہے وہ تربیت گاہ ہے مولا کے ناصروں کی۔ اربعین جو ہے وہ حوادث میں شمار نہیں ہوتی۔ ہم جب حوادث کہتے ہیں تو اس سے مراد ہماری جو ہیں وہ علامات ہوتی ہیں۔ جو علامات ہیں وہ مشخص ہیں۔ سفیانی کا جو ہے وہ خروج ہے شام سے، یمنی کا یمن سے قیام ہے، آسمان کی آواز۔ بعض لوگوں نے جو ہے وہ بجلی کو شاید تشبیہ دے دی آسمانی آسمان سے جو آواز ہے وہ حضرت جبرائیل کی آواز ہے، جس میں باقاعدہ امام زمان اجل اللہ فرج شریف کا تعارف کروایا جائے گا اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ امام مہدی صلوات اللہ علیہ کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کی نصرت کی دعوت ہوگی۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا جائے گا کہ حق جو ہے وہ شیعان علی کے ساتھ ہے۔ دیکھنا یہاں ایک آواز ہے جسے سب لوگ سمجھیں گے، وہ کوئی آسمانی بجلی نہیں ہے یا خسف بیدا، ایک وادی بیدا میں ایک لشکر کا دھنسنا ہے، یا شہادت جو ہے وہ نفس زکیہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حوادث شمار ہوتی ہیں۔ اربعین جو ہے وہ تربیت گاہ ہے، جیسے ہم مجالس حسینیہ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تربیت گاہ ہے، یہ درس گاہ ہے، تو اسی طرح جو ہے اربعین جو ہے وہ تربیت گاہ۔ اربعین جو ہے وہ مولا کے ناصروں کو تیار کر رہی ہے۔ اب اس کے کئی پہلو ہیں، اب ہم ایک ایک کر کے جو ہے مختلف پہلوؤں کی طرف آتے ہیں کہ اربعین جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا نقش ادا کر رہی ہے، ہمیں کیا سکھا رہی ہے مولا کے ظہور کے لیے۔ مثلا ہم ایک چیز جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سارے مولا امام حسین کے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں اربعین میں۔ اربعین کا جو ایک مشترک پہلو ہے جس میں پوری دنیا میں سے ہر آنے والا شخص، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے یا دین سے یا ملت سے کسی سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ کس نام پہ آ رہا ہے؟ وہ سید الشہداء، وہ امام حسین کے یا حسین کے نام پہ آ رہا ہے۔ یہ پہلا یوں سمجھ لیں کہ موضوع ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناصرین کے ساتھ جو ہے وہ مشترک ہے۔ ناصر بھی امام زمان کے وہ نام حسین کے ساتھ اکٹھے ہوں گے، بلکہ ان کا جو نعرہ ہے وہ امام حسین کا انتقام ہے، ان کے خون کا انتقام ہے، یعنی حسینیت اصلی عنصر ہے اربعین کے لوگوں کا اور مولا امام زمان کے ناصروں کا، یہ اصلی عنصر ہے۔ اور یہاں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ سید الشہداء کو پکار رہے ہیں۔ ظہور کے اندر بھی سید الشہداء کو امام زمان پکاریں گے اور ان کے ناصر پکاریں گے، اور بالآخر اس کا ایک اثر جو سامنے آئے گا وہ یہ آئے گا کہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی ہستی جو قبر سے اٹھے گی وہ سید الشہداء ہوں گے، یعنی جب مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف ظہور کریں گے اس کے بعد ایک رجعت کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ رجعت سے مراد یعنی وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ دوبارہ جو ہے اس دنیا میں پلٹیں گے، اور اس حوالے سے ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ اول من یرجع الحسین ابن علی، پہلی شخصیت جو واپس آئیں گے دنیا میں وہ امام حسین علیہ السلام ہوں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام زمانہ ظہور میں محور قرار پائیں گے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کے بعد اگر کوئی شخصیت جو دنیا کے اندر محوریت قرار پائے گی وہ سید الشہداء ہوں گے۔ جیسے اب ہم اربعین میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ دو اماموں کو یاد کر رہے ہیں، ایک امام مہدی صلوات اللہ علیہ چونکہ ان کی امت ہیں، لہذا آپ دیکھیں یہ جو پرچم اربعین کے موقع پہ ہمارے لوگ بلند کرتے ہیں، ان پرچموں پہ قائم آل محمد کو پکارا جا رہا ہے، صاحب الزمان کو پکارا جا رہا ہے اور امام حسین کو۔ تو جو ناصرین کا اجتماع ہوگا اس میں بھی امام مہدی علیہ السلام پہلی شخصیت اور دوسری شخصیت جو ہے امام حسین، اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ظہور کو آگے بڑھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف بعض روایات کی روس، البتہ وہ روایتیں جو ہیں وہ سند کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہیں، کہ 7 سال یا 70 سال، یعنی جیسے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس زمانے کا 1 سال آپ کے 10 سال کے برابر ہے، تو 70 سال کے بعد جب امام زمان اجل اللہ فرج الشریف اس دنیا سے پروردگار کی طرف بالاخر اس جہان باقی کی طرف منتقل ہوں گے، تو اس صالحین کی حکومت کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھانے والے بھی سید الشہداء ہیں، اور ایک طولانی عمر جو ہے وہ آپ کو ملے گی دوبارہ اللہ کی طرف سے، اور یہ ایک بہت ہی لمبی عمر جو ہے آپ نے بے عنوان حاکم، دنیا کے حاکم کے عنوان سے، یعنی وہ محوریت جو ہے سید الشہداء کی زمانہ ظہور کے بعد جو ہے اسی طرح جاری و ساری ہے۔